میری طرف سے مسافر آفیشل 92 یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم سیر کریں گے کینیڈا کی۔ کینیڈا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، جو شمالی امریکہ کے بر اعظم کے تقریباً 40% حصے پر پھیلا ہوا ہے۔ کینیڈا بین الاقوامی سرحد کے 300 کلومیٹر کے اندر رہتی ہے۔ اوٹاوا شہر کینیڈا کا دارالحکومت ہے، جو جنوب مشرقی صوبے اونٹاریو میں واقع ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایسی دلچسپ معلومات شیئر کرنے والے ہیں جو کینیڈا کے بارے میں یقینی طور پہ آپ لوگ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میرے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل مسافر آفیشل 92 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ سیر و سیاحت سے متعلق آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، اگر کینیڈا کی تاریخ کی بات کی جائے تو کینیڈا میں امریکی انڈین اور انویٹ آباد تھے۔ 1000 میں اسکینڈیوین کے متلاشیوں نے کینیڈا کا دورہ کیا تھا اور وہیں آباد کاری کی، جس کی تصدیق نیو فاؤنڈ لینڈ کے آثار قدیمہ کے شواہد سے ہوتی ہے۔ انگریز، فرانسیسی، ہسپانوی اور پرتگالیوں کی طرف سے نیو فاؤنڈ لینڈ سے ماہی گیری کی مہم 1500 کے اوائل میں شروع کی گئی۔ کینیڈا پہ فرانسیسی دعویٰ 1535 میں اس وقت کیا گیا جب جیک کارٹر خلیج سینٹ لارنس میں داخل ہوئے۔ کینیڈا کا ممکنہ نام ہورن اوریکس لفظ کناٹا سے آیا ہے، جس کا مطلب گاؤں یا آبادی ہے۔ 1535 میں 2 ایبرو اوریجنل نوجوانوں نے فرانسیسی ایکسپلورر جیک کارٹر کو کانتا کے راستے کے بارے میں بتایا۔ وہ در حقیقت اسٹریٹ گونا گاؤں کا حوالہ دے رہے تھے، جو کہ موجودہ شہر کیوبیک کا مقام ہے۔ 1604 میں ایکڈیا میں ایک چھوٹی سی بستی بنائی گئی تھی اور 1608 تک سیموئل ڈی چیمپلن کیوبیک پہنچ چکے تھے۔ فرق کی تجارت ابتدائی نو آبادیاتی کوششوں کے پیچھے محرک تھی۔ فرانسیسی سرگرمیوں کے جواب میں انگریزوں نے 1670 میں ہڈسن بے نامی کمپنی بنائی۔ بلائی شمالی امریکہ کے اندرونی حصوں کے لیے برطانوی فرانسیسی دشمنی تقریباً 1 صدی تک جاری رہی۔ فرانس کا پہلا نقصان 1713 میں ملکہ این کی جنگ کے اختتام پر ہوا، جب نووا اسکوشیا اور نیو فاؤنڈ لینڈ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا۔ 7 سالہ جنگ کے نتیجے میں 1763 میں فرانس کو بر اعظم شمالی امریکہ سے نکال باہر کیا گیا۔ امریکی انقلاب کے بعد امریکہ سے فرار ہونے والے وفاداروں کی وجہ سے کینیڈا کی آبادی میں اضافہ ہوا اور کیوبیک میں آنے والے بڑی ہوئی تعداد نے برطانیوں کو تقسیم کرنے پر مجبور کیا۔ 1791 میں اپر اور لوئر کینیڈا میں کالونی بنائی گئی۔ انگریزوں نے 1841 میں دونوں صوبوں کو دوبارہ ملایا۔ کینیڈا کی توسیع پسندی کے نتیجے میں 19ویں صدی کے وسط میں کنفیڈریشن کی تحریک پیدا ہوئی اور 1867 میں ڈومینین آف کینیڈا، جس میں نووا اسکوشیا، نیو برنسوک، کیوبیک اور انٹاریو وجود میں آیا۔ کنفیڈریشن بننے کے بعد کینیڈا مغرب کی طرف توسیع کے دور میں داخل ہوا۔ 20ویں صدی میں کینیڈا کے ساتھ آنے والی خوشحالی انگریزی اور فرانسیسی برادریوں کے درمیان مسلسل تنازعات کی وجہ سے متاثر ہوئی۔ ویسٹ منسٹر کے قانون 1931 کے ذریعے کینیڈا کو برطانیہ کا مساوی شراکت دار تسلیم کیا گیا۔ 1982 کے کینیڈا ایکٹ کے ساتھ برطانیہ نے کینیڈا کو اس کے آئین پر مکمل کنٹرول دے دیا اور دونوں ممالک کے درمیان باقی ماندہ قانونی روابط کو منقطع کر دیا گیا۔ 20ویں صدی کے آخر میں کیوبیک علیحدگی پسندی کے لیے بڑھنے والی تحریک کے ساتھ فرانسیسی کینیڈین بدامنی ایک بڑی تشویش کا باعث بنی۔ 1992 اور 95 میں کیوبیک کے لیے مزید سیاسی خود مختاری کے لیے ہونے والے ریفرنڈم کو مسترد کر دیا گیا تھا، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ 1999 میں کینیڈا نے نانووت کا نیا علاقہ تشکیل دے دیا۔ 2021 کی مردم شماری کے مطابق کینیڈا کی آبادی تقریباً 3,69,91,981 نفوس پر مشتمل ہے۔ کینیڈا کی آبادی کی اکثریت کینیڈا امریکہ کے سرحد کے قریب کے علاقوں میں رہائش پذیر ہے۔ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے اس کے 4 بڑے صوبے اونٹاریو، کیوبیک، برٹش کولمبیا اور البرٹا ہیں۔ وہ ملک کی آبادی کا تقریباً 86.5% بنتے ہیں۔ اس آبادی میں تقریباً 52% خواتین، 44% مرد اور 3% غیر بائنری ہیں۔ صنفی تنوع کو خاص طور پہ دیکھتے ہوئے کینیڈا میں تقریباً 1,815,000 افراد ٹرانسجینڈر، 59,460 افراد غیر بائنری ہیں۔ کینیڈا کی آبادی میں عمر کا تناسب 0 سے 14 سال کی عمر کے افراد کی تعداد 15.37% اور 15 سے 65 سال کی عمر کے افراد کی تعداد 65.75% ہے۔ 2022 تک کینیڈا میں مستقل رہائش کے ساتھ
80 لاکھ سے زیادہ تارکین وطن آباد تھے، جو کہ کینیڈا کی کل آبادی کا تقریباً 20% بنتا ہے۔ کینیڈا آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 38واں بڑا ملک ہے۔ انگریزی اور فرانسیسی دونوں کینیڈا کی سرکاری زبانیں ہیں۔ 56.9% آبادی انگریزی کو اپنی پہلی زبان اور 21.3% فرانسیسی کو اپنی پہلی زبان مانتے ہیں۔ کینیڈا میں 80 لاکھ تارکین وطن آباد ہیں جو مختلف زبانیں بولتے ہیں، جن میں چینی، پنجابی، ہسپانوی، عربی اور اردو زبان قابل ذکر ہیں۔ 2021 کی مردم شماری کے مطابق عیسائیت کینیڈا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ عیسائی مجموعی طور پہ 53.3% آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کے بعد غیر مذہب یا کوئی مذہب نہ رکھنے والے افراد کا نمبر آتا ہے، جن کی تعداد 34.6% ہے۔ عیسائیت میں رومن کیتھولک کے پیروکاروں کی تعداد 1.08 کروڑ ہے، جن کا کینیڈا کی آبادی میں تناسب 29.9% ہے۔ پروٹیسٹنٹ کے پیروکاروں کی تعداد 45 لاکھ، جن کا آبادی میں تناسب 12.3% ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 17,75,000 اور آبادی میں تناسب 4.9%۔ ہندو مت کے ماننے والوں کی تعداد 8,28,000 اور آبادی میں تناسب 2.3%۔ سکھ مذہب کے ماننے والوں کی تعداد 7,71,000، آبادی میں تناسب 2.1%۔ بدھ مت کے پیروکاروں کی تعداد 3,56,000، آبادی میں تناسب 1%۔ یہودی مذہب کو ماننے والوں کی تعداد 3,35,000، آبادی میں تناسب 0.9%۔ اس کے علاوہ قبائلی مذہب کے ماننے والوں کی تعداد 80,000 ہے اور ان کا آبادی میں تناسب 0.2% ہے۔ کینیڈا کی صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو اکثر دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے، جو کینیڈا کے تمام شہریوں اور مستقل رہائشیوں کو صحت کی عالمی کوریج فراہم کرتا ہے۔ کینیڈا میں ہر کوئی پیدائش کے وقت خود بخود اس نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کینیڈا کے اسپتال میں ہیں اور آپ سرکاری صحت کی دیکھ بھال کے اہل ہیں تو کینیڈا ہیلتھ ایکٹ کے تحت آپ کو نسخے کی دوائیاں بغیر کسی قیمت کے فراہم کی جاتی ہیں۔ اگر آپ اسپتال میں موجود نہیں ہیں، تاہم یہ آپ کے صوبے یا علاقے پہ منحصر ہے کہ آپ نسخے کی دوائیاں فری میں حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ کینیڈا میں صحت کی دیکھ بھال کا ایک عالمگیر نظام موجود ہے جسے ٹیکسوں کے ذریعے مالی آمدنی فراہم کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کینیڈا کا کوئی بھی شہری یا مستقل رہائشی پبلک ہیلتھ انشورنس کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ ہر صوبے اور علاقے کا ایک مختلف صحت کا منصوبہ ہے جو مختلف خدمات اور مصنوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی کوالٹی انڈیکس میں کینیڈا کو 10 ممالک کی فہرست میں رکھا گیا ہے، جو کامن ویلتھ فنڈ کی رپورٹ میں شامل کئی موازنے کرنے والوں میں سے اوپر ہے۔ کینیڈا میں متوقع زندگی دنیا میں 19ویں نمبر پہ ہے، جس میں مردوں کی متوقع زندگی 80 سال اور خواتین کی 84 سال ہے، جس کی بڑی وجہ کینیڈا کی آبادی میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگوں کا ہونا ہے۔